ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز میں ہدایت مانگنے کا حکم دیا. اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ انسان کی ضروریات میں، حاجات میں سب سے بڑی حاجت اور ضرورت ہدایت پر رہنا ہے. اس لیے یہ ہر وقت مانگی جا رہی ہے، کیونکہ انسان جب ہدایت پر ہوتا ہے تو اس کی دنیا بھی آسان ہوتی ہے اور آخرت بھی آسان ہوتی ہے. ہدایت کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے. تو اہدنا ہم ہمیشہ مانگتے ہیں صراط المستقیم. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ہدایت کیسے ملے گی، اس کیسے آسان ہوگی، کیسے تم ہدایت کے راستے پر آؤ. اللہ تعالیٰ کی ذات کی عجیب انسانوں کے ساتھ شفقت اور رحمت ہے کہ ایک حکم دینے کے بعد اس حکم کے حاصل کرنے کا طریقہ اور اس کی آسانی کا طریقہ بیان فرما دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب فضل ہے. ورنہ ایک حکم دے دے، قانون بنا دے، ہر حال میں عمل کرو بھائی، لیکن قانون بنانے کے بعد اس کی سہولت اور آسانی کا طریقہ بتاتے ہیں. روزہ فرض کر دیا، اب آسانی کے لیے کہا کہ دیکھو کما کتب الذین من قبلکم، پہلوں نے بھی رکھے ہیں. کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جو روزہ رکھنے سے تمہاری جان نکل جائے گی، پہلوں نے بھی رکھے، آسان ہو گیا. ہاں بھائی پہلوں رکھے تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ہم بھی رکھ سکتے ہیں. نماز کا حکم دے دیا تو ساتھ ہی صبر کرنے کا حکم دے دیا کہ صبر کرو. صبر کرنے کا وصف اگر اپنے اندر پیدا کرو گے تو نماز آسان ہو جائے گی تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم جو ہے، ہدایت جو ہے، اس کے آسان ہونے اور حصول کا طریقہ بتایا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم اپنے راستے ایک نہیں بے شمار راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں. بے شمار راستوں سے رہنمائی کرتے ہیں. سبلنا، سبیل نہیں کہا، سبلنا. معلوم کہ خدا تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں. کبھی کوئی ایک چھوٹی سی چیز پیش آتی ہے انسان کے لیے اور وہی چھوٹی سی چیز چابی ثابت ہوتی ہے اور انسان کے لیے ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے. لیکن والذین جاہدوا فینا، یہ شرط لگائی کہ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرو. تو لنہدینہم، بڑی تاکید ہے، لام تاکید ہے، نون تاکید، یعنی کسی کی تاکید اتنی ڈبل تاکید ہے. ورنہ لام بھی کافی تھا لیکن اللہ نون بھی لائے. لنہدینہم سبلنا، ہم ہدایت ضرور بھی ضرور ایسے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اپنے راستے کی. اب مجاہدہ کیا ہے؟ ویسے تو پوری زندگی مومن کی پوری زندگی مجاہدے سے عبارت ہے، یاد رکھو.
دنیا میں انسان یہ سمجھے کہ بس مجھے کوئی ایسا چیز پیش نہ آئے کہ مجھے تنگی تکلیف ہو، تو یہ بندگی کے خلاف ہے، یاد رکھو، بندگی کے خلاف ہے۔ حکیم الحسامی رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی، فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، اس محبوب ہونے کی وجہ سے ایک ایسی شان عطا فرمائی کہ معراج پر وہاں پر لے گئے جہاں مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکا، وہاں اپنا اتنا قرب دیا، اور جب دنیا میں ہوتے تھے انک بِأَعْیُنِنَا، ہر وقت آپ ہماری بے شمار نگاہوں کے سامنے ہیں، ہر وقت اللہ اپنی نگاہیں رسول اللہ پر رکھتے تھے کہ ہمارا محبوب کیا کر رہا ہے، ہمارا محبوب سو رہا ہے، ہمارا محبوب جاگ رہا ہے، ہمارا محبوب نماز میں کھڑا ہے، ہمارے محبوب مناجات کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ اللہ کے عاشق بھی تھے، رسول اللہ عاشق بھی تھے، اس حیثیت سے آپ پر مجاہدات بھی آئے۔ یہاں پر جو مجاہدات آئے ہیں یہ شان محبوبیت کے طور پر نہیں، شان محب کے طور پر آئے ہیں، اس لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ میں آپ کا عاشق ہوں، آزمائشیں آ رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آپ کا خلیل ہوں، آزمائشیں آ گئی۔ لیکن اس اعتبار سے کہ آپ محبوب تھے تو کیسی شان ظاہر کی، کیسی شان ظاہر کی اللہ تعالیٰ نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میرا تذکرہ میرے بعد بھی آخری لوگوں کے وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، بعد والوں میں میرا تذکرہ باقی رکھنا۔ درود ابراہیمی ہمیں دے دیا گیا، جب تک نماز میں درود ابراہیمی نہ پڑھے، ابراہیم السلام کا تذکرہ نہ ہو، نماز پوری نہیں ہوتی۔ تو پیغمبر سلام کی شان محبوبیت بھی تھی اور شان محب بھی تھی، اللہ تعالیٰ کے عاشق تھے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے اور عاشق اعظم تھے۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے کھڑے ہو کر نماز میں، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی، افلا کون عبد شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، تین بڑے مجاہدے ہیں جو ہمیں کر رہے ہیں، تین بڑے مجاہدے، یہ تو پوری زندگی مجاہدہ ہے، یاد رکھو ہر وقت مجاہدہ پیش آئے گا، لیکن تین بڑے مجاہدے ہیں جن کو مفسرین نے ہائی لائٹ کیا ہے اور مسلم واضح فرمایا۔ پہلا مجاہدہ کہ اللہ فرماتے ہیں لنا والذین جاہدوا فینا اے فی نصرت دیننا، ہماری دین کی مدد میں جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، نمبر ایک وہ جماعت شامل ہے جو ہمارے دین کی ترویج کے لیے، دین کی مدد کے لیے، دین کے قیام کے لیے، دین کے پھیلانے کے لیے، یعنی کسی بھی نسبت سے دین کے خدمات میں ان کا کسی نہ کسی درجے میں اگر ان کا دخل جب تک نہیں آئے گا اور اس میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے بے شمار راستوں پر اس کو ہدایت دیں گے۔ یہ پہلا مجاہدہ ہے نصرت دین، اس میں سارے شعبے شامل ہیں۔ اس لیے کوئی انسان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا دینی خدمات میں حصہ نہ ہو۔ یاد رکھو یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اگر وہ کہا جی بس ہم دنیا کماؤ اور اپنے بال بچے پالو، یہ بڑا بے وقوفانہ لفظ ہے جو لوگ بولتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا مشکات کی آخری حدیث یہ ہے اخرجت للناس، تم تو لائے لوگوں کے لیے گئے ہو۔ لوگوں کے لیے لانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی فکر بھی کرو، دوسروں کی فکر بھی کرو، یہ اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بنایا ہی اس کا مزاج یہ بنایا ہے، عجیب بات ہے، اس کا مزاج یہ بنایا اور عجیب ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، تجربے کی بات بتاتا ہوں، بہت زیادہ دین پر آدمی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی غیر مسلم کام کرتا ہے تو اس کے دل میں آتا ہے یار یہ مسلمان ہو جائے، کسی مولوی صاحب سے ٹاکرا کرا دیں، کسی سے کرا دیں، یار یہ مسلمان ہو جائے، کوئی طریقہ ہو جائے کہ مسلمان ہو جائے۔ حالانکہ وہ کوئی نہ اس نے تبلیغ میں چلہ لگایا، نہ وہ مدرسے میں پڑھا ہے، نہ اس کو دینداری کی اتنے چیز معلوم ہے، لیکن اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ یار یہ کسی طرح مسلمان ہو جائے تو اچھا ہے، اور ہم سے مشورے کرتے ہیں۔ حالانکہ خود بھی دین کے اوپر اتنا چلنے والا نہیں ہے، نمازوں کا بھی پابند نہیں، لیکن اس کے دل میں یہ کیا بات ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ فطری چیز ہے جو مومن کو دی گئی کہ دیکھ خود ہی ایمان پر نہ رہنا، دوسروں کو بھی ایمان پر لانے کی فکر کرنا۔
عجیب بات ہے. آپ میں تجربے کی بات بتا، ہم سے رابطہ کرتے ہیں یار ہم تو حضرت ایسے دین پر نہیں، لیکن ہمیں آپ کا پتہ چلا بہت دور دور ملکوں سے آپ کا نمبر ملا، یار یہ ہے ذرا اس کو آپ مطمئن کر دیں، یہ ہے یار یہ مسلمان ہو جائے گا، مسلمان بھائی ہمارا بن جائے گا، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو یہ دیکھو یہ جو چیز ہے یہ فطری چیز ہے، جب یہ کلمہ پڑھتا ہے یہ اندر آ جاتی ہے یہ چیز، وہ دوسروں کے لیے بھی بنتا ہے. اور جب مسلمان ہو جاتا ہے، میں نے وہاں انگلینڈ میں مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ایک انگریز ہے، اس نے ایک دکان کھولی، میاں بیوی نے دکان کھولی چھوٹا سی، ایک کپڑوں کی چھوٹی سی دکان ہے، اور اس مارکیٹ میں ہے جہاں پر اتوار بازار کی طرح مارکیٹ ہوتی نا، اس میں چھوٹی سی دکان ہے. دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے، انگریز اور مسلمان ہو گئے. اب وہ دکان کیوں کھولی ہوئی ہے؟ تبلیغ کے لیے. وہ جب بھی کوئی آ جاتا ہے وہاں پر سودا لینے کے لیے، تو چونکہ انگریزوں کے مزاج ہے جب دکان پر انگریز ہونا تو وہ اس سے سودا خریدتے ہیں، اگر ہمارے جیسا کھڑا ہونا تو پھر وہ نہیں آتے، وہ کہتے یار ان کا پتہ نہیں ہے یہ سودا بات صحیح کریں گے، یعنی اللہ معاف فرمائے ہم لوگوں کی اتنی بدنامی ہے. اس لیے میں ایک جگہ پر گیا تو ہمارے دوست کا کاروبار تھا، تو دیکھا کہ سارے انگریز اس نے اپنے جو ہے باہر کام میں انگریز رکھے ہوئے ہیں، سیٹھ صاحب جو ہے وہ پاکستانی انڈیا کا وہ پیچھے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے کہا یار یہ اپنے لوگ نہیں تھے تمہیں کام کے لیے؟ کہا جی پھر انگریز نہیں آتے. وہ کہتے یار یہ سارے جو ہے نا وہ غیر انگریز لوگ ہیں، پتہ نہیں کیسی ڈیلنگ کریں گے، اس لیے ہمیں انگریز رکھنا پڑتا ہے، حالانکہ مالک جو ہے نا وہ ہم لوگ ہیں، وہ ہندوستانی لوگ ہیں، لیکن وہ آگے انگریز رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم نے دکان اس لیے کھولی ہے کہ جب انگریز آتے ہیں مرد عورت تو ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کے کان میں دین کی بات ڈالتے رہتے ہیں، عیسائیت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، عیسائیت کیوں ہے، اسلام ایسا ہے، ایسے تقابلی باتیں کرتے ہیں. کہا کہ 20 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. اب مجھے بتائیں وہ پہلے بھی تو پھرتے ہوں گے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے. اور عجیب بات ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی. آپ چلے جائیں انگریز کچھ ان کو کوئی فکر نہیں، آپ کیا ہو رہا ہے آپ اپنا کام کرو، آپ اپنا کام کرو. لیکن اسلام میں اللہ نے عجیب اس نعمت میں رکھا ہے. ایک آپ کو سلام کرے گا مسلمان، آپ دیکھیں گے اب نظر تو نہیں آ رہا کہ یہ چہرے سے مسلمان ہے، السلام علیکم آپ کو سلام کرے گا. آپ دیکھا بھی مولانا صاحب السلام علیکم، وہ اچھا مسلمان. ابھی کوئی انگریز کسی دوسرے انگریز کو سلام ولام نہیں کرے گا، کوئی بھی کافر نہیں کرے گا، وہ اپنے اپنے کام دھندوں میں. ایمان کی خاصیت ہے. تو والذین جاہدوا فینا میں پہلا مجاہدہ کیا ہے؟ نصرت دیننا. اس لیے انسان کو دین کی خدمت میں کسی نہ کسی طرح حصہ ملا ہے. کچھ نہیں کر سکتا جو دین پر چل رہے ہیں ان کا تعاون کرے کہ ان کے ساتھ حصہ ملا ہے. چلو یہ پڑ جائے، یہ دین پر لگ جائے. کتنا ایسا ہوا ہے، کتنے لوگوں کا ایسے ہوا ہے. اب واقعات پڑھے اب حیران ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے. علامہ ابن حجر عسقلانی بخاری کا بہت بڑا شارح ہے، جنہیں بخاری کی فتح الباری شرح لکھی اور اس کے بارے میں سید انور شاہ کشمیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شرح کا حق ادا کر دیا. صرف تراجم الابواب کا بھی حق ادا نہیں ہوا، لیکن حدیث کی جو شرح کی ہے بڑی مایانات شرح ہے اور ہر بڑے بڑے محدثین کو ہم نے اس سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھا. ان کے استاد ابن ملقن ابن ملقن دونوں نام آتے ہیں، یہ ان کے استاد ہیں. ان کی بخاری کی شرح 32 جلدوں میں، 32 جلدوں میں، 8 جلدوں میں شاگرد کی، ان کی 32 جلدوں میں، 32 جلد. طالب علم میں نے اس کا نام سنا تھا، 30 سال کے بعد میں نے حاصل کی. 30 سال کے بعد ڈھونڈتے 30 سال بعد وہ ملی، کیونکہ نایاب. اب یہ جو ابن ملقن تھا یہ ایک یتیم بچہ تھا، 2 سال کی عمر میں ابا فوت ہو گیا. تو ابا نے فوت ہو کے دوست سے کہا جو مالدار تھے، انہوں نے کہا یار میرے بچے کا ذرا خیال کرنا، میں گاؤں دیہات میں رہتا ہوں، یا معیشت کا میری زندگی میں بھی کوئی اتنا اچھا انتظام نہیں تھا، یہ ماں ہے اور اس کا تم خیال کرنا بھائی. اس کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ بچے کو اور اس کی ماں کو شہر میں لے آیا اور وہیں کہیں ٹھہرا دیا. کاروباری بندہ تھا، کاروبار کرتا تھا. جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا نا تو اس نے دیکھا ذہین بہت ہے، تو اس نے کہا کہ یار اس کو علم دین پر کیوں نہ لگا دوں. اب اس نے علماء کے پاس بھیجنا شروع کیا. خرچہ بڑا خرچہ ہوتا تھا. پہلے زمانے میں ایسے مدارس نہیں ہوتے تھے،
سفر کرنا پڑتا تھا، وہاں رہائش کے لیے خرچہ بھی خود کرنا پڑتا تھا، پھر جا کر وہاں رہائش ہوتی تھی، رہائشیں بھی کرائے پر لینی پڑتی تھی، اور کھانا پینا بھی خود کرنا پڑتا تھا۔ ابن ملکن جو ہے لگتا لگتا اتنا بڑا امام بن گیا کہ ابن حجر اسقلانی جیسا، اور پھر اس آدمی نے مرنے سے پہلے کیا کیا کہ ایک مارکیٹ بنائی بازار میں، اور اس مارکیٹ کو اس کے لیے وقف کر دیا کہ اس کا جو کرایہ آئے گا اس سے آپ نے خرچہ کرنا ہے اور آپ نے مفت تعلیم دینی ہے۔ یاد ابن ملکن کی خدمت میں ابن حجر اسقلانی جیسے اور کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، اور خود بخاری کتنا بڑا شارح ہے۔ نصرت دیننا، وہ خود تو وہ جو تھا جو وسیع تھا، وہ خود تو نہ بہت بڑا عالم تھا نہ اس کا بہت بڑا نام ہے، لیکن اس نے ایک بچے پر ایسی محنت کی کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ فی نصرت دیننا، یہ پہلا مجاہدہ ہے، یاد رکھو۔ ہم بڑے غافل ہیں، ہم کہتے ٹھیک ہے جی ہمارا بس اب ٹھیک ہے نماز روزہ کر لیتے، نہیں، مجاہدے میں پہلے والذین جاہدوا فینا اے فی نصرت دیننا، ہمارے دین کی مدد کے لیے کیا کر رہا ہے، اس میں حصہ ہے۔ ہر آدمی کو کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ جماعت میں وقت لگا، جہاں جہاد کا ماحول ہے مجاہد جہاد میں وقت لگائے، جہاں مدرسوں کا ماحول ہے مدرسے وقت لائے، مدرسے کا تعاون کرے، مسجد کی خدمت کرے، یہ نصرت دینی نا۔ بے شمار راستے ہیں دین کے امداد کے۔ تو پہلا مجاہدہ، اس میں جو مجاہدہ ہے، اس میں جو تکلیف آتی ہے، اس کو جب وہ برداشت کرتا ہے ہماری دین کی خدمت کے لیے، لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بے شمار راستوں پر اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا مجاہدہ فی ابتغاء مرضاتنا، ہماری مرضیات کو طلب کرنے کے لیے، ہماری رضا کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، یعنی دین یعنی عمل کرنے کی کوئی ایسی شکل نہیں چھوڑتا کہ جس سے اس کو خدا کی رضا ملنے کی امید ہوتی ہے، یہ اس کو ہرس ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے کہ یار کوئی نہ کوئی نیکی کرنے کا موقع مجھے مل جائے اور میں نیکی کر لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں۔ جب ٹائم ملتا ہے نیکی کی کوشش کرتا ہے۔ آج جیسے آج کل سردیوں کی رات ہے، لمبی راتیں ہیں، رات کو اٹھنے کا بہت شوق، تہجد کا شوق کرتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ گرمیوں میں چلو وقت نہیں ملتا، آج کل اس کو وقت مل جاتا ہے، کبھی عشاء کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ یہ ابتغاء مرضاتنا، ہماری رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہر عمل کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک عجیب واقعہ آتا ہے، ایک حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دکانداروں کے لیے خاص طور پر، فرمایا من قال نادم قال اللہ اثرات یوم القیامہ، فرمایا کہ جو کسی پچھتانے والے کا سودا واپس لے لے گا جو دکاندار، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ وہ کہا یار میں لے تو گیا تھا لیکن میری ضرورت نہیں ہے، یا میری بیوی بچوں کو پسند نہیں ہے، یار تم اس کو واپس لے لو۔ وہ واپس رکھ کر اس کے پیسے دے دیتا ہے۔ اقال اللہ اثرات اليوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کے اثرات، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، جس طرح اس نے اس کے ساتھ کیا اور اس کے ساتھ اللہ حسن سلوک فرمائے۔ اب ایک صحابی جہاد میں رہتے تھے، اکثر وقت اس کا جہاد میں گزرتا تھا، وہ آئے واپس آئے تو دکان کھول لی۔ جب انہوں نے دکان کھول لی تو دکان پر گاہک آنے لگ گئے، اور ایک دن کھلی، 2 دن کھلی، 10 دن کھلی، مہینہ دکان چلی، تو مہینے کے بعد دکان بند کر دی اور کسی کو فروخت کر دی اور تلوار اٹھائی اور جہاد کے لیے نکل گئے۔ تو کسی نے کہا کہ یار آپ کی دکانداری بھی اچھی چل رہی تو آپ نے دکان بند کیوں کر دی؟ کہا کہ یار رسول اللہ سے میں نے حدیث سنی تھی کہ من اقال نادمن اقال اللہ حسرات یوم القیامہ، کہ جو کسی پچھتانے والے کا سودا واپس لے لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب میں تو میدان کا بندہ ہوں، میں تو جہاد میں رہتا ہوں، میں کوئی دکاندار تو نہیں، تو میں نے کہا اس حدیث کی فضیلت مجھے کیسے ملے گی؟ تو میں نے دکان کھولی تو ایک آدمی سودا واپس لے آیا، میں نے اس کا سودا رکھ لیا، بس میرا کام ہو گیا۔ جو مقصد تھا کہ قیامت کے دن بخشش کا میں نے بہانہ بنا لیا۔ یہ ہے ابتغاء مرضاتنا، یہ ڈلی ملا کام نہیں، ہرس ہو، ہرس نیکی کر، موقع ملے فوراً نہیں فوراً کرے، لالچ و ہرس ہونا چاہیے اس کو۔ علامہ ابن جوزی بہت بڑے آدمی ہیں، ہر وقت لکھتے رہتے تھے، ہر وقت لکھتے تھے، پڑھاتے تھے بھی لکھتے بھی تھے۔
ان کے بارے میں لکھا ہے اتنا ان پر تعلیم کا دباؤ تھا، پڑھنے پر گھڑتے تھے، اس گھڑنے کے دوران وہ اپنی تلاوت بھی مکمل کرتے تھے، اپنا ذکر بھی مکمل کرتے تھے، اس وقت کو خالی نہیں جانے دیتے تھے، یار اس وقت میں اس کام میں لگا ہوں تو میں جلدی سے اپنا وظیفے مکمل کر لوں، تلاوت مکمل کر لوں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بیٹھے گپے مارتے رہیں گے، یا موبائل فون جب سے یہ خبیث ہاتھ میں آیا ہے سب دیندار بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہیں، کیا خبریں، ان خبروں سے تم کیا کر لو گے بھائی بتاؤ؟ کہ پھیلانا قیامت دن یہ لوگ اس میں شامل ہوں، والذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ان میں داخل ہوں گے جو فحاشی ایمان وال پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے قرآن نے کا عذاب علیم ہے۔ ان میں تمام اخبار والے، تمام میڈیا والے جو اس کی فلاں جگہ بدکاری ہو گئی، زنا بھی جبر ہو گیا، یہ ہو گیا، اور آگے سزا کا بیان نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کر جوتے مارے گئے، اس کو پکڑ کر جو رجم کیا گیا، اس کو پکڑ کر کوڑے مارے گئے، اس کو پھانسی دے دی گئی، اس کو جیل ہو گئی، یہ آگے اگر اس کی یہ خبر نہیں ہے، اس قسم کی خبریں پھیلانے کو اس وعید میں شامل کیا کہ ان لوگوں کے عذاب علیم ہے، کیونکہ ایسی خبریں انسان کے نفسانی اور شہوانی جذبات کو بھڑکانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر ساتھ پتا ہو کہ جوتے بھی لگے ہیں تو بتاؤ کانوں کا ہاتھ لگائے۔ پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا، ساتھ ہی خبر آ جاتی تھی، کیونکہ قاضی نے اتنے دن تو لگانے نہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب چین، ہمارے والد صاحب چین کے رہنے والے، اس علاقے میں پہلے وہ اسلامی حکومت تھی، بعد میں چین نے قبضہ کر لیا، روس نے کیا، پھر چین کو عطیہ کر دی ہمارا علاقہ۔ تو والد صاحب نے خود فرمایا، کیونکہ 18 سال کی عمر میں والد صاحب وہاں سے آئے تھے دیوبند میں، اور دیوبند کے بعد یہاں پر ڈیوٹی لگ گئی بابل نگر میں، تو فرمایا کرتے تھے کہ قاضی کے 10 مفتی دائیں بیٹھے ہوتے تھے، 10 مفتی بائیں بیٹھے ہوتے تھے، سائل درخواست لاتا تھا، کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وکیل درخواست لاتا، وہ دیکھتا، ہاں فلاں مفتی صاحب یہ آپ سے متعلقہ مسئلہ فتویٰ دے، وہ اسی وقت فتویٰ لکھتا اور حوالے دیتا، قاضی سامنے آتا، گواہیاں ہوتی، مسئلہ سامنے آ جاتا، اسی وقت سزا نافذ ہو جاتی، جاؤ اس کو کوڑے مار دو، یا اس کو جیل بھیج دو، یا اس کے یہ فلاں کر دو۔ کہا کہ ایک ہی دن میں درخواست نمٹا کر جو ہے وہ سزا نافذ ہوتی، تو لوگوں تک جب جرم کی خبر آتی تو ساتھ ہی سزا کی خبر بھی آ جاتی۔ آج ہمارا وقت اس میں ضائع ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحم اللہ نے مجھے خود فرمایا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے مرشد تھے، 2 بزرگوں سے انہوں نے فیض حاصل کیا، حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا رحم اللہ سے، ان کے بڑے خلفاء میں سے تھے، اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ جو حضرت تھانوی رحم اللہ کے بڑے خلیفہ تھے۔ میں نے ان کی زیارت کی ہے اور میں ان کی خدمت میں ان حضرات کو بیٹھے دیکھا ہے، ہم طالب علم ہوتے تھے بنوری ٹاؤن میں، اس وقت میں وہاں جاتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت نے مجھے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ یوسف تیرے پاس لکھنے کا کام بہت ہے، کیونکہ ختم نبوت کا کام، بنوری ٹاؤن کا کام، بہت کام تھا، اور اسی کے لیے ان کو وہاں لے کر گئے تھے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ سائی بال سے لکھنے کے لیے۔ تو کہا دیکھ تصویر رکھ لیا کر اور لکھتا رہا کر اپنے کام جو بھی تیرے ہیں، لیکن تصویر پہ بار بار نظر رکھا کر، جیسے کہ اپنے محبوب پہ نظر کرتا ہے، جو ہی وقفہ ملے تصویر پکڑ کے اپنا ذکر پورا کیا، فی ابتغاء مرضاتنا، ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، نماز پڑھنے مجاہدہ پڑھتے ہیں، چاہے سردی لگے چاہے گرمی لگے، کیونکہ یہ جو سردیوں میں وضو کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کی مستقل الگ فضیلت ہے، الگ فضیلت ہے سردی کے وضو کی، اور وضو کو تو ویسے ہی پیغمبر فرمایا کہ مومن کا یہ اسلحہ ہے، اور فرمایا کہ جو آدمی جو ہے اس کے ساتھ رہتا ہے، وضو کے ساتھ رہتا ہے، گویا کہ سرحد پر پہرا دے رہا ہے، کیونکہ وضو کر کے انسان جب نیکی کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، یا اپنے کاروبار بھی کرتا ہے، تو ایسے ہے جیسے سرحد کے اوپر کھڑا ہے، دشمن کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ اندر آئے۔ اور نمبر 3 تیسرا مجاہدہ پہ اجتناب معاصینا، کہا کہ ہمارے گناہوں سے، ہمارے خلاف نفس اور شیطان کی اطاعت کرنے سے
گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا، نہ نفس کی سنتے ہیں نہ شیطان کی سنتے ہیں۔ مجاہدہ یہ بڑا سخت مجاہدہ ہے، یاد رکھو بڑا سخت مجاہدہ ہے، کیونکہ نفس اور شیطان ہمیشہ گناہ کی طرف انسان کو لگاتے ہیں، ہمیشہ گناہ کا مشورہ دیتے ہیں ہر وقت۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کسی نے پوچھا کیسے پتہ چلے گا یہ نفس کا گناہ ہے یا شیطان کا گناہ ہے؟ کہا ہر وقت جس گناہ کے تقاضے آتے رہے وہ نفس کا ہے، کیونکہ مستقل اندر بیٹھا ہوا ہے، اور کبھی کبھار جس گناہ کا خیال ہے وہ شیطان کا ہے، کیونکہ شیطان کو اور بڑی مصروفیات ہیں، لہذا جو ہر وقت نفس میں آتا ہے، جیسے بد نظری کر لو، بد نظری کر لو، موبائل میں گندی چیز دیکھ لو، گندی چیز دیکھ لو، تقاضے آ رہے ہیں، یہ اندر جو نفس بیٹھا ہو نا بدماش، یہ بدماش منہ جھوٹ بول لو، جھوٹ بول لو، دکاندار آ گئے تو اس گاہک سے جھوٹ بول لو، قسم کھا لو، یہ کر لو تاکہ یہ میرا سودا لے کے چلا جائے، یہ سارا کیا ہے؟ یہ نفس کا ہے۔ اور جو کبھی کبھار خیال آئے، انسان کو کبھی خیال بھی نہیں آتا اور یکدم خیال آ کہ یہ فلانا گناہ کر لوں، فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ان گناہوں سے بچنے میں مجاہدہ کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے ہدایت کے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ آدمی سمجھے کہ کچھ کرنا بھی نہ پڑے، ہدایت کا راستہ کھل جائے، تو دروازہ نہیں کھول سکتا جب تک چابی کے لیے زور نہیں لگاتا۔ چابی لگا کر تو زور لگا تب جا کے تیرا دروازہ کھلتا، پھر بھی اس کو دھکا دینا پڑتا ہے، اب خود پھر بھی نہیں کھلتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا راستہ جو جنت تک تجھے پہنچائے اور دربار الہی میں تجھے لے کے جائے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ تیرے رب کو دیکھتے اتنی دور پہنچانے والا راستہ ایسے ہی کھل جائے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، تم مانگتے ہو سورہ فاتحہ میں اللہ میں ہدایت دے، لیکن ان کے ساتھ مجاہدہ کرو، مطلق مجاہدہ سب شامل ہے، لیکن تین یہ بڑے مجاہدے، میرے دین کی مدد کرنے میں مجاہدہ کرو، میری رضا حاصل کرنے میں مجاہدہ کرو، گناہوں سے بچنے میں مجاہدہ کرو۔ یہ مجاہدات میں تین بڑے مجاہدے ہیں جو ہر انسان کو کرنے چاہیے۔ وعدہ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور ہدایت کا راستہ کھول دیں گے۔ اور آگے دوسری بشارت دے دی وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا اے نیکی کرنے والو میری معیت، میرا ساتھ تمہیں مل جائے گا، انکما کنتم، تم جہاں بھی خدا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ معیت نگرانی کی معیت ہے کہ کیا کر رہے، ہم دیکھیں گے کیا کر رہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب مکان سے دیکھتا ہے کیا کرتے ہو۔ لیکن وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یہ معیت دوستی کی معیت ہے، ہم بطور دوست کے ہر وقت تمہارے ساتھ رہیں گے، ہمارے فرشتے ساتھ رہیں گے، ہماری رحمت تمہارے ساتھ رہے گی، ہر وقت ہماری نگاہوں میں تم رہو گے، تم جہاں بھی ہوگے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، ہم تم ہی بس آ گئے سے رب خفی سے، معلوم تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں ہر دم مگر آواز ہوں، باتیں ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئی۔ اللہ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، دوسری بشارت دی، پہلی تو ہدایت کا راستہ کھولیں گے، پھر فرمایا ہماری معیت خاصہ تمہیں ملے گی، ہماری دوستی کا ساتھ تمہیں ملے گا، لیکن ان مجاہدات کو تم کرو، اپنی زندگی میں دیکھو کہ یہ مجاہدے ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر سستی کر رہے ہو تو مجاہدہ کرو تاکہ یہ دو انعام تمہیں مل جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔